السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 1400 سال گزر جانے کے باوجود پیغمبر اسلام کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب روح بقبلہ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر بائیں طرف لیٹیں تو دل کے امراض پیدا ہونے کا کبھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربات سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ جدید تحقیق سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کے امراض سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک نرم نہ تھا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی پشت انوار اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنسی تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا یہ معمول طبی اصول کے مطابق اور بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کے نقصانات کچھ اس طرح بیان کیے ہیں۔ ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے عام معمولات میں سست ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر برا اثر چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور عضلاتی کھچاؤ کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو سورج کی اشد ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسان کے ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے تمام تر اعمال کا دار و مدار دھوپ پہ ہے۔ اس دھوپ میں ہمیں دیگر فوائد کے علاوہ جسمانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ سارے فوائد کے ہوتے ہوئے سائنسی طب نے دھوپ میں سونا مضر قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی طب میں دھوپ میں سونے کی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض سایہ میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ امر طبعی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ ایک حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ راحج بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب و ارشاد کے زمرے میں ہے، اسے کراہت میں محمول کی جائے گی، حرمت پہ نہیں، کیونکہ حرمت پہ دلالت کرنے کے لیے نص چاہیے۔
گویا دھوپ اور سایہ کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی نقصان یہ بیان کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیز، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر یہ گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول میں، جب سائنس کا وجود نہیں تھا تب ہی سب بتا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے یہ مراد ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد کہ وہ شخص تکلیف و دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ شرعاً اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ یعنی یہ حکم وجوبی اور تاکیدی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ ہے اور خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں زیادہ سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جہاں دنیا کے کاموں میں حرج پڑتا ہے وہاں دین کو بھی صریح نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، اخشاک الرحم یا ہسٹیریا اور بے خوابی کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کے امراض، خاص طور پر پپوٹوں کی ورم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سم قاتل سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔